کی دردناک شہادت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، کیا حالات تھے اس وقت؟ جو اس وقت کی حکومتیں تھیں جو ان کے خلاف تھیں، جن کو ان کا وجود برداشت نہیں تھا، تو وہ ایک کرائے کے قاتل سے یعنی کسی بھی مقصد سے اسے آگاہ کر کے کہ بھئی تم اس قتل کو انجام دو، تو اس کو انہوں نے چڑھایا. اور وہ جو عبد الرحمن ابن ملجم نام کا شخص تھا، اس نے 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو فجر کی نماز سے پہلے وہ پہنچ گیا تھا مسجد کوفہ میں، جو عراق کے اندر ایک شہر ہے. وہاں پہنچا اور وہاں اس نے فجر کی نماز سے متعلق کے وقت جب وہ سجدہ کر کے اٹھ رہے تھے، 2 سجدے ہوتے ہیں ہر رکعت کے میں، تو وہ سجدہ کر کے جب اٹھ رہے تھے اس ٹائم اس نے تلوار جو اس کی زہر آلود تھی اس سے اس نے حملہ کیا اور وہ سر شگافتہ ہو گیا اور زہر اس کے اندر سرایت کر گیا. چونکہ حضرت علیہ السلام کو میدان جنگ میں قتل کرنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی. 90 جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، چھوٹی موٹی جنگ اور بڑی جنگیں ہوئیں وہاں پہ، اس میں سے 89 میں آپ کی شرکت رہی اور الحمدللہ وہ ان کے ہاتھ پہ فتح ہوئی. جی، ہم آپ سے محرم کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے، جو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے. محرم دراصل 10 محرم سن 61 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے، جو حضرت امام حسن علیہ السلام سے چھوٹے ہوئے، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دوسرے بیٹے بھی تھے، جو کربلا میں ان کو گھیر لیا تھا. 2 محرم سن 61 ہجری کو وہ کربلا پہنچ گئے تھے اور 7 محرم سن 61 ہجری کو ان پہ آب و دانہ بند کر دیا گیا تھا، یعنی خوراک اور پانی ان کا بند تھا. 3 دن بھوکے پیاسے رکھ کے، یہ سوچ کے دشمنوں نے کہ مطلب یہ کمزور پڑ جائیں بھوک سے اور اس سے پیاس سے. اس کے بعد 10 محرم سن 61 ہجری کو مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے 71 ساتھیوں کی، یعنی کل ملا کے 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی پوری، وہ ان کی نواسیے اور ان کے نواسے اور ان لوگوں کے بچے، انہیں اہل بیت اطہار کو وہاں پہ شہید کر دیا. ان کی شہادت کی یاد محرم میں، چونکہ 10 محرم کو شہادت ہوئی ہے اور 2 محرم کو وہ کربلا پہنچ گئے تھے، تو وہ عام طور پہ ہم پہلی محرم سے، محرم کا چاند ہونے کے بعد جو ہے اس عزاداری کی سرت کرتے ہیں. اس میں ذکر شہدائے کربلا ہوتا ہے، فضائل اہل بیت اطہار اور ساری دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں. ان باتوں سے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو علم ملتا ہے، انہیں اس کی پیروکاری کی تربیت دی جاتی ہے اور جو کچھ جانکاری وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل ہوتی ہے اسلام کے بارے میں. جی، میں آپ سے رجب کے مہینے کی عظمت کے بارے میں جاننا چاہوں گی. رجب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ رجب جو ہے وہ علی کا مہینہ ہے. شعبان المعظم کو انہوں نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور رمضان المبارک کو شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرار دیا ہے. رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کو یہ عبادتوں کے خاص مہینے ہیں. یہ فصل بہار ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کر کے کی جائے. جس طریقے سے ان کی زندگی کے عمل ہے، آپ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل فالو کر لیں، چاہے حضرت علی علیہ السلام کا فالو کر لیں، دونوں بالکل تل برابر فرق نہیں ملنے کا، دونوں کا عمل ایک ہے قطعی طور پہ. آپ اسے فالو کریں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو اتنی دانائی کے ساتھ ہدایتیں ملیں گی کہ جو کہیں اور دستیاب نہیں ہونے کی. دراصل وہ سب قرآن مجید، چونکہ علم پڑھے ہوئے تھے پوری طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا ان کے بارے میں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو وہ دروازے سے تشریف لائے، علم حاصل کرے. تو ان کے پاس چونکہ علم قرآن مجید کا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا علم تھا پوری طریقے سے، تو ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں نہج البلاغہ کے اندر، وہ تمام علم و حکمت کو لیے ہوئے ہیں. تو میں ایک درخواست کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں اور اس کی اتباع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت علی کی یوم پیدائش مسلمان کیسے مناتے ہیں؟ مسلمان کو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سیرت کو فالو کریں، ان کی سیرت کی اتباع کرنا ہی ان کی یوم پیدائش ان کے لیے خوشی کا سبب ہے.
اب باقی عام طور پہ جیسے اپنی پیدائش مناتے ہیں، اپنی بھی خوشی مناتے ہیں، تو اس سے زیادہ اچھی چونکہ وہ مولا ہیں ہمارے، تو ان کی خوشی ہم اپنے ظاہر ہے اپنے آپ سے زیادہ منائیں گے، بہت زیادہ منائیں گے. تو جتنا ان کو فالو کرتا ہے وہ اس طریقے سے منائے اچھی طریقے سے. بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ کسی مستحق کی مدد کرے، ان کی اس یاد میں کہ بھئی آج ان کی یوم ولادت ہے، کسی مستحق، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی مسافر کی مدد کرے، کسی پیاسے کو پانی پلائے، اور مطلب جس طریقے سے بھی وہ مدد کر سکتا ہے معاشرے میں اچھائی کے لیے وہ کرے، ان کی ولادت کو دھیان میں رکھتے ہوئے، وہ سب سے اچھا ہوگا.